حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے ابو بکر سے آگے نکل جاؤ، ابو بکر سے آگے نکل جاؤ۔ ایک بڑھیا دیکھی، کہنے کہ اس کا نابینا تھی، کہا اس کی میں خدمت کروں گا، یہ ابو بکر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو خلیفہ ہے۔ فجر کے بعد گئے تو اس کے صحن میں جھاڑو دیا ہوا، گھڑے میں پانی بھرا ہوا، بستر صاف ستھرا، بیت الخلاء صاف ستھرا ہے، یہ کون آ گیا؟ کہنے لگے کل میں نماز سے پہلے جاؤں گا۔ اگلے دن وہ نماز سے پہلے گئے، جب دروازے پر پہنچے تو ابو بکر وہاں سے باہر نکل رہے تھے اور عمر وہاں پہنچ رہے تھے۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر یار تجھ سے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ میدان تھا، جیسے ادھر کرسی کی دوڑ، مال کی دوڑ، فیکٹریوں کی دوڑ، دولت کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، عزت کی دوڑ، اس سے ہٹ کر ان کو جنت کی دوڑ پہ لگا دیا تھا۔ تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے انشاءاللہ ابو بکر سے ضرور جیتوں گا، وہ غریب ہے، میں مالدار ہوں۔ تو انہوں نے اپنے مال کو آدھا کیا اور لے کر آئے۔ ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کر آئے۔ جب دونوں گٹھڑیاں رکھی گئیں تو سمجھو عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی سی تھی۔ تو اس موقع کا سوال یہ ہے کہ عمر کتنا لائے ہو؟ تو میں قربان جاؤں اللہ رسول کے اختیار پر، محبت پر۔ اب آپ نے پوچھنا تھا عمر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے۔ ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے۔ میرے نبی نے سوال بدل دیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر جیسے ایسے کھڑے تھے بڑا تن کے، یا یہ سنا کہ پیچھے کیا چھوڑا تو دھڑل گلا بھئی ابو بکر جیت گیا۔ تو انہوں نے بڑے ماٹھے لہجے میں کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہ جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار ابو بکر میں نہیں آگے نکل سکتا۔ یہ ایک ماحول بنایا تھا، یہ مانگو اللہ سے کہ تمہاری دوڑ آخرت کی لگ جائے۔